اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد والا اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علی الحسین والا علی ابن الحسین والا اولاد الحسین والا اصحاب الحسین صلوات پڑھے محمد عزاداران امام رضوی کالج بامبے کی 1446 ہجرہ 2024 کا یہ پہلی مجلس چاند رات کی مجلس ہے۔ آج چاند ہوا انڈیا اور کل پہلی محرم ہے انشاءاللہ۔ میری مین ٹاپک کل ہوگی، آج نہیں۔ آج ایک انٹروڈکشن اور جو پورا سال گزرا، لاسٹ ایئر پورا جو ہمارا گزرا، اس پہ ہم ریویو کرنا، ہر آدمی کرنا کہ ہم نے کیا کیا، واٹ وی ہیو ڈن۔ پورا سال گزر گیا اور اب 46 کا محرم آ گیا۔ آسان نہیں ہے، اٹس ویری ڈیفیکلٹ۔ اگر نیکی لکھی جائے تو بہت آسانی سے ہم لکھیں گے کہ ہم نے یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، اتنے ڈونیشن دیا، اتنا غریبوں کی مدد کی، اتنی نمازیں پڑھی، یہ سب ہمارے ذہن میں رہے گا۔ اس لیے ساری نیکیاں جو کچھ اچھے گڈ ڈیڈز تھے آپ کے، وہ سب آپ کو یاد۔ ریویو گڈ ڈیڈز کرنا نہیں ہے، آپ کے بیڈ ڈیڈز کرنا، گناہ کرنا جو ہم نے گناہ کیا۔ اسی لیے حکم ہے، معصوم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم اپنی نیکی کر کے بھول جاؤ، گناہوں کو یاد رکھو جو تم نے گناہ کیے۔ جو سب سے زیادہ ڈیفیکلٹ ہے یاد کرنا، سب سے زیادہ ڈیفیکلٹ، اس لیے کہ شیطان ہمارے اوپر ایک پردہ ڈالتا ہمارے ذہن کے اوپر۔ اس لیے کہ اگر تم گناہ کو یاد کرو گے تو تم استغفار کرو گے، سوری بولو گے اللہ کو، جو سب سے بڑی عبادت ہے۔ یاد رکھو، ساری عبادتوں میں جو سب سے بڑی عبادت ہے نا، when you go and say sorry to your Allah، یہ سب سے بڑی۔ ہر معصوم تھے، امام مولا علی معصوم ہے، جس کی محبت ایمان ہے، جن سے بغض کفر و نفاق ہے۔ علی کے تعلق سے گناہ کا سوچنا گناہ ہے۔ علی وہ بندے کا نام ہے جس کی محبت ہم پر واجب ہے، کہ جو اللہ کا افضل ترین بندہ، امام علی سے بڑا کون ہے؟ وہ علی جب اللہ کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، دعائے کمیل میں کہتے ہیں کہ اللہم اغفر لی ذنوب التی تحبس دعا۔ مولا علی سوری بول رہے، بار بار بول رہے دعائے کمیل میں۔ دعائے کمیل میری ٹاپک نہیں ہے، خالی ریویو کرنا ہے پورے سال کو۔ ایزی مت لو کہ ہم کیا ریویو کریں، ہم نے تو بہت اچھے نیکیاں کی، ہم نے تو اتنی نمازیں پڑھی، اتنے اچھے کام کیے، سب بھول جاؤ۔ جسٹ forget it۔ کچھ یاد مت کرو، فکر مت کرو۔ جو کچھ اللہ کہتا کہ تم نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہے، ذرہ برابر، تو میں اس کا اجر دوں گا۔ ذرہ برابر بھی نیکی، تو ہم کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم کو یاد نہیں بھی ہے تو اللہ کے ریکارڈ میں ہے۔ جو فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں نا، ان کو پتا ہے کہ اس نے کون سے ٹائم پہ کتنے سیکنڈز پہ اس نے نیکی کی تھی۔ اس کی فکر ہی مت کرو۔ فکر کس کی کرو؟ گناہ کی فکر، کہ میں نے یہ غلط کیا، یہ غلط کیا، یہ غلط کیا، اس کی فکر کرو اور سوری بولتے جاؤ۔ جتنا سوری بولو گے اتنا تمہارے حالات صحیح ہوں گے، اتنے تم پریشانیوں سے ہٹو گے۔ افضل ترین عبادت، میں اتنی بڑی بات بول رہا ہوں، ساری عبادتوں میں یہ عبادت بہت بڑی ہے۔ آپ کو کچھ کرنا نہیں ہے، یو ڈونٹ نیڈ ٹو ڈو اینی تھنگ۔ آپ کس حالت میں ہیں، کار ڈرائیو کر رہے بامبے میں، ٹرین میں جا رہے، بس میں جا رہے، رائڈ کر رہے بائک کو، آپ کے بیک آف یور مائنڈ یہ رہنا، آج کی رات از ویری ویری امپورٹنٹ نائٹ ہے۔
پورا سال گزر گیا, یہ سال کی آخری رات ہے, لاسٹ نائٹ آف 1445 ہجرا ہے, کل سے نیا سال شروع ہو جائے گا. تو آج کی رات تم یہ دعا کرنا کہ اللہ جو کچھ میں نے گناہ کیے لاسٹ ایئر, آئندہ سال پروٹیکٹ کر لے مجھے, توفیق دے دے مجھے, سعادت دے, give me chance to do something for Islam. یہ دعا کرو, اس لیے کہ کربلا ہمارے ذہنوں کو کھولنے کا ہے. کربلا ایک انقلاب کا نام ہے, ایک ریولوشن کا نام ہے. دنیا کا کوئی انقلاب آتا ہے وہ کربلا کو بیس بنا کے, ایون ہمارے فادر آف دی نیشن مہاتما گاندھی جی نے کیا کہا تھا جب پورے کربلا کو انہوں نے پڑھا, انہوں نے کہا جب انڈیپینڈنس کی وار چل رہی تھی, ان کا مشہور سیئنگ ہے, وہ کہتے ہیں کہ اگر مجھے کربلا والے 72 مل جاتے تو میں انڈیا کو کبھی انڈیپینڈنٹ کرا دیتا. کیا تھے وہ 72؟ جینیون لوگ تھے, ہر چیز دیکھ چکے تھے, لیکن اور وہ فالو کر رہے تھے بات آف امام حسین. ہم صرف بول رہے کہ ہم مولا حسین سے محبت کرتے ہیں, تو اب آپ کو یہ فرض ہے, آپ کے اوپر لازم ہے. میں نے کل کی ایک مجلس میں بامبے میں کہا کہ محرم پریکٹس کا نام نہیں ہے کہ ایوری ایئر میں رضوی کالج آؤں پہلی محرم کو 10 دن تک مجلسیں کروں, فائن, میری ریسپانسبلٹی پوری ہو گئی. ہماری ریسپانسبلٹی کبھی پوری نہیں ہوگی, یاد رکھو. ہم جب تک مریں گے نہیں, ملک الموت جب تک نہیں آئے گا, ہماری ریسپانسبلٹی پوری نہیں ہوگی. ایوری سیکنڈ, ایوری لمحہ آپ کو کام کرنا ہے. اگر سروائیو کرنا ہے بامبے میں, یہ سروائیول نہیں جیسا آج ہم ہیں, 2-3 فلیٹس ہے, پیسہ ہے, یہ سروائیول نہیں ہے دوستو. یہ تو کبھی بھی ختم ہو جائے گا. ملک الموت آئے گا, موت آئے گی تو سب چھوٹ جائے گا. آرام باغ میں جا کے, رحمت آباد میں جا کے سو جاؤ, وہاں پہ حساب دینا پڑے گا. یہ سروائیول نہیں ہے, اصل سروائیول ماں ہے. اس کے لیے یہ محرم, شکر ادا کرو اللہ کا کہ تم شیعہ پیدا ہوئے, شکر ادا کرو کہ اللہ کا کہ تم کو مولا حسین کی محبت تمہارے دلوں میں آئی. جسٹ سے تھینک یو ٹو یور اللہ کہ اللہ نے اتنا بڑا کرم کیا. مور دین 1 بلین مسلمس ہے اس وقت دنیا میں. اللہ کہیں بھی پیدا کر سکتا تھا, کسی گھر میں بھی پیدا کر سکتا تھا, وہ قادر مطلق, کہیں بھی ہم آ سکتے تھے دنیا میں. لیکن یہ شکر کرو کہ اللہ نے تم کو اس گھر میں پیدا کیا جہاں سے ولایت امیر المومنین تمہارے حصے میں ہے. اس ماں کا شکر ادا کرو, اپنی ماں کا شکر ادا کرو. اگر تمہارے پیرنٹس زندہ ہے, اللہ ان کو سلامت رکھے. آج کی میری مجلس کے بعد جسٹ گو ٹو دیم, گو اینڈ سٹ ود یور مدر, اینڈ جسٹ سے مام آئی ایم سوری. آپ بولیں گے وائی شوڈ آئی سے سوری, میں نے کیا کیا؟ بولو کہ کبھی پوری زندگی میں یا پورا لاسٹ ایئر ہو سکتا 1 سیکنڈ کے لیے میں نے تم کو ہرٹ کیا ہے, اس کا سوری. پہلے ماں باپ کو سوری بولو, پھر اللہ کو بولو. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. آج کی مجلس سے ایک بریفنگ ہے, کل سے میری مین ٹاپک ہے انشاءاللہ رضوی کالج کی ٹاپک جو ہے لاسٹ 10 ایئرس آف پروفٹ لائف ان مدینہ منورہ. اسلام رسول کی زندگی کے آخری 10 سال, ٹوٹل لائف آپ کی 63 ایئرس کی ہے. 53 ایئرس آپ نے مکے میں گزاری, 10 ایئرس مدینہ منورہ میں گزاری. اور اسلام سپریڈ ہوا مدینے سے, مکے سے سپریڈ نہیں ہوا. جب آپ ہجرت کر کے مدینہ آئے وہاں سے سپریڈ ہوا اسلام. تو وہ ویری ویری امپورٹنٹ ڈیز تھے, ایئرس تھے. لاسٹ 10 ایئرس آف پروفٹ لائف ایک ہسٹری ہے, اینڈ ویری انٹرسٹنگ ہسٹری. پورے انسیڈنٹس وہیں پہ ہوئے, کئی چیزیں وہیں واجب ہوئے. ایون رمضان کے روزے جو آج ہم روزہ رکھتے ہیں وہ مکے میں واجب نہیں تھا, وہ مدینے میں واجب ہوئے. اس وقت تک روزے کوئی نہیں رکھتا تھا, اہل بیت کو چھوڑ دیں, پبلک کی بات کرو, واجب نہیں تھے. ویسے روزے رکھنا کوئی وہ بات نہیں تھی. تو مدینے کی لائف لاسٹ 10 ایئرس آف پروفٹ لائف, انشاءاللہ فرام ٹمارو پورے عشرے رضوی کالج کا عشرے کی یہ ٹاپک ہے. صلوات پڑھ لیں محمد. تو سب سے پہلی چیز ریویو کرو, آج کی رات ریویو کرو. وین یو گو بیک, گھر جانا, اپنے بستر پہ لیٹنا, بیڈ پہ لیٹنا,
میں 5 منٹ مانگ رہا تم سے. جسٹ تھنک کہ تم نے کیا کیا, واٹ یو ہیو ڈن, کیا کیا تم نے؟ کچھ نہیں کیا. نیکی یاد نہیں کرو, میں بار بار بول رہا ہوں. جو تمہارے گڈ ڈیڈز ہیں اس کو یاد مت کرو. تم نے نمازیں پڑھی, روزے رکھے, زیارت پہ گئے, لوگوں کی ہیلپ کی, یہ چیزوں کو یاد مت کرو. کوئی یہ نہیں بول سکتا کہ آئی ڈنٹ ڈو اینی تھنگ. کوئی بول سکتا کہ میں نے کوئی گناہ ہی نہیں کیا؟ ارے ہم صبح سے شام تک گناہ کرتے ہیں. کسی کو ہرٹ کر دیا, پیرنٹس کو جواب دے دیا, حرام رزق کھا لیا, ہرٹ کرنے لگے, تیز بات کرنے لگے, جھوٹ بولنے لگے, بیک بیٹنگ کرنے لگے. یہ سارے ہمارے بیڈ ڈیڈز. اب یہ سال تمہاری دعا آج یہ ہونا کہ پروردگار آئندہ سال میں ریئل فالوور آف امام حسین بنوں. ریئل فالوور آف امام حسین. تو مجھے گیو می چانس, تو مجھے سعادت دے, توفیق دے کہ میں مولا حسین کا ریئل فالوور بنوں. اور تم بلیو کرو میری بات پہ, اف یو ریئلی فالو امام حسین's path, اگر میں صحیح وجہ سے مولا حسین کا چاہنے والا بن جاؤں, ہیئر اینڈ ہیئر آفٹر تمہارے لیے ہر چیز ہے. ہمارے پاس ہسٹری کے واقعات کہ کتنے وہ لوگ جو مولا حسین کے راستے پہ چلے, جو مولا حسین کے لیے کام کیے, آج وہ زندہ ہے. وہ مر گئے دوستو, وہ مر گئے کہ جنہوں نے کچھ نہیں کیا حسین کے لیے, اور جنہوں نے حسین کے لیے کیا آج وہ زندہ ہے. ایون ایگزامپل یزید کا لے لو. یزید سب سے بڑا حاکم تھا اس وقت, سب سے بڑا کنگ تھا. کیا نہیں تھا اس ظالم کے پاس. اس کی حکومت کتنی بڑی تھی. صرف سیریا میں حکومت نہیں کر رہا تھا یزید, پورا مڈل ایسٹ اس زمانے کا, پورا مڈل ایسٹ, ایران, نیچے یمن, سوڈان, سینٹرل افریقہ, یہ پورے میں یزید کی حکومت تھی. وہ اتنی بڑی حکومت کر رہا تھا ظلم کے ساتھ. لیکن آج سیریا میں جاؤ, اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے. اتنی آہستہ بولو گے تو جاؤ گے. زیارت بی بی کی, اس لیے ایک باواز بلند صلوات پڑھو. سیریا میں آج جا کے دیکھ, پوچھو جنرل سیرین سے, چلنے والے سیرین سے, پورے سیریا میں, پورے الیپو چلے جاؤ, کہیں جاؤ, جا کے جس آج دے میں کوئی سیرین کو بولو ہو از یزید, وہ نہیں بولے, پتہ ہی نہیں. اس کے برعکس جس سیریا میں علی کی بیٹی اسیر ہو کے آئی, ایئرپورٹ سے نکل کے کہیں بھی پوچھو سیدہ زینب کہاں ہے, کہاں ہے سیدہ زینب, وہ بتائے گا. یہ تو بی بی ہے, یہ تو بی بی ہے, یہ تو علی و فاطمہ کی بیٹی ہے, جو محبت میں شہید ہو گئے. آج ان کا نام سیریا میں ہے. ایئرپورٹ پہ اتر کے پوچھو حجر ابن عدی کہاں ہے, تم کو ٹیکسی والا لے کے جا کے ان کی زیارت کرائے گا. یزید رولر تھا, کنگ تھا, حاکم تھا, ظالم تھا, پیسہ تھا, لشکر تھا. اتنی چیزوں کے بعد بھی آج یزید کو کوئی جانتا نہیں, لیکن علی کے غلام حجر ابن عدی کو جانتے ہیں. کیا سن رہے ہیں؟ میں صرف ایک موٹیویشن کے لیے آج کی یہ مجلس پڑھ رہا ہوں, بس 45 منٹس پڑھوں گا. تو آپ میرے یوتھ کو, میں یوتھ اتنا بیٹھا ہوا ہے میرے سامنے, مولا تم کو سلامت رکھے. ڈو سم تھنگ. آج کی رات دعا کی رات ہے, دعا کی رات ہے. گھر جا کے گوسپ مت کرو, گھر جا کے ادھر ادھر باتیں مت کرو. جسٹ سٹ اینڈ تھنک کہ مجھے کرنا کیا ہے. اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے, تم پلان کرتے ہو, میٹرک پاس کرتے ہو تو انٹر کے بعد پلان کرتے ہو کہ فیوچر کیا کرنا ہے. گریجویشن میں آتے ہو تو پلان کرتے ہو کہ مجھے گریجویشن کے بعد کیا کرنا ہے, ماسٹرز کرنا ہے یا نہیں. ہر لڑکا لڑکی ایک پلان کرتا ہے اپنی لائف کا کہ میں یہ پڑھوں گا, یہ پڑھوں گا, یہ پڑھوں گا, یہاں پڑھوں گا یا باہر جا کے پڑھوں گا. ساری پلاننگ کرتے ہو. اب یہ پلاننگ کرو آج کی رات کہ مجھے
امام حسین کے لیے میں کیا کروں؟ ان کے لیے کیا کروں؟ مولا حسین تم سے پیسہ نہیں مانگ رہے. مولا حسین یہ نہیں بول رہے کہ گیو می 100,000. نہ سونا نہ چاندی نہ پیسہ کچھ نہیں. وہ کیا پیسے ہوں گے بولے گا جو کائنات کا مالک ہو, جس کی ٹھوکر میں کائنات ہو. امام مانگ رہے کیا تم سے؟ مولا حسین کا ڈیمانڈ کیا ہے؟ مولا حسین ایک ہی چیز پوچھ رہے سارے چاہنے والوں سے کہ جس چیز کے لیے میں نے یزید سے جنگ کی وہ کام تم مت کرو. سمجھ میں آئی بات؟ جس چیزوں کے لیے میں, مولا حسین کی جنگ صرف نماز کی نہیں تھی, صرف روزے کی نہیں تھی. انٹائر اسلام, پورا اسلام اس کی جنگ تھی. ٹوٹل اسلام کو یزید ریس کرنا چاہتا تھا اور اس نے کر دیا تھا. اس نے کر دیا تھا. یہ ٹاپک ایسی ہے کہ پورا عشاء اس پہ پڑھو. اس نے یزید نے ریس کر دیا تھا. وینسڈے کے دن, وینسڈے جمعے کی نماز پڑھاتا تھا. وینسڈے کے دن جمعے کی نماز پڑھا. کسی میں گرڈس نہیں تھے, کسی میں کریج نہیں تھا, ہمت نہیں تھی کہ یزید کو ٹوکے, یزید کو بولے کہ واٹ آر یو ڈوئنگ, آج وینسڈے ہے, آج کیسے جمعہ کی نماز. سب پیچھے نماز پڑھ رہے تھے. کیا کہہ رہے تھے؟ ہم کو تو نماز پڑھنا ہے, ہم تو نماز پڑھ لی. آج وہی فکر ہمارے پاس ہے. میں تو مسجد جا رہا, میں تو پہلی صف میں کھڑے رہ کے نماز پڑھ رہا. بابا نماز واجب ہے, واجب ہے, واجب ہے, واجب ہے. وہ شیعہ نہیں ہے جو نماز نہیں پڑھتا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خالی نماز کافی ہے. صرف نماز کافی نہیں ہے. جب تک تم مولا حسین کی سیرت پہ عمل نہیں کرو گے, جب تک تم حسین کے لیے کوئی کام نہیں کرو گے, نماز تو سبھی پڑھ رہے, تو ہماری فکر بدلنا, ہماری سوچ بدلنا, ہماری تھنکنگ بدلنا. لاسٹ ایئر جیسے تھے یہ سال بھی اگر آپ ویسی ہے تو کیا چینج آیا محرم میں؟ آج کی رات is very very important for everybody, everybody. ہر آدمی کے لیے. اسی لیے آج کی رات کی 2 رکعت نماز ہے. آپ نے مغرب عشاء پڑھ لی, ویری گڈ. رضوی سے گھر جاؤ گے, میں 10 منٹ مانگ رہا تم سے, 10 منٹس. جو مجھے لائیو سن رہا پوری دنیا میں اس وقت زینبیہ چینل کے اوپر, ان سب کے لیے پیغام. 10 منٹ آج کی رات نکالو. لاسٹ نائٹ ہے سال کی, کل پہلی محرم ہوگی. یہ 10 منٹ کیوں نکالو؟ میں لڑکا لڑکی عورت مرد سب کو بول رہا ہوں. اگر تم چاہتے ہو کہ لاسٹ ایئر جو کچھ تم نے گناہ کیے وہ اللہ اس کو ریز کر دے, نہیں چاہتے؟ چاہتے ہو نا کہ اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے. گناہ معاف ہوں گے تو رحمت آئے گی, یاد رکھو. اگر گناہ معاف نہیں ہوں گے تو کوئی بلیسنگ نہیں آئے گی اللہ کی. تم سٹرگل کرتے رہو گے, پریشانیوں میں گھر جاؤ گے. اگر تم یہ چاہتے ہو کہ لاسٹ ایئر کہ اللہ گناہ معاف کرے, تم یہ چاہتے ہو کہ کمنگ ایئر 1446 ہجرہ تمہارے رزق کے دروازے کھل جائے, تمہاری لائف کے آبسٹیکلز جو رکاوٹ ہیں, جو ہرڈلز ہیں, وہ صاف ہو جائے. کسی کے گھر میں پرابلم ہے, ہسبینڈ وائف کا پرابلم ہے, کسی کو اولاد نہیں ہے, کوئی بزنس میں ڈاؤن ہو رہا, کسی کا جاب کا پرابلم ہے, کوئی چیز, یہ وہ نماز ہے جو آج کی رات پڑھنا ہے. یہ نماز صرف آج ہی کی رات کی ہے, کل کے لیے نہیں, آج کی رات. کیوں ہے؟ سال کی آخری رات اور محرم کا چاند دیکھنے کے بعد کی نماز ہے. آج کنفرم ہو گیا کہ آج 30th ہے اور کل آج چاند ہو گیا, نظر آئے یا نہ آئے, چاند تو ہو گیا. تو آج کی رات, اور کوئی دوسرے مہینے کی چاند کی رات نہیں ہے, یہ آج کی محرم کی چاند کی رات. پلیز بول رہا, کوشش کرو جا کے پڑھنے کی. سمپل نماز, کوئی بڑی نماز نہیں, ہر لڑکا لڑکی پڑھ سکتے. 2 رکعت نیت کرو,
محرم کے چاند تمہارے بیک آف یور مائنڈ تمہارا یہ رہنا کہ محرم کے چاند کے بعد والی نماز پڑھنا، ذیلحج کی آخری رات کی نماز پڑھنا، شب پہلی محرم کی نماز، یہ ساری چیزیں سمپل ہیں، آپ کے ذہن میں رہنا۔ یہ 2 رکعت کی نیت کرو، جسٹ 2 رکعت، اتنی پیاری نماز ہے دوستو، کل ہو سکتا کل ہی تمہارے سارے پرابلم سالو ہو جائیں۔ دعا دینا مجھے، اور اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ 2 رکعت میں نماز پڑھ رہا، ذیلحج کی آخری رات، سال کی آخری رات، لاسٹ نائٹ آف دی ایئر، محرم کی پہلی رات، قربتاً للہ، ایک علم اور 11 مرتبہ سورہ قل هو اللہ احد، 11 ٹائمز سورہ قل بسم اللہ کے ساتھ پڑھنا۔ ویری سمپل، سب کو پتا ہے سورہ قل کیا ہے، دونوں رکعت میں پڑھو، ایک علم 11 مرتبہ سورہ قل۔ ہیلتھ وائز پورے سال کا ایک پروٹیکشن ہے، ہیلتھ وائز۔ نماز کے بعد مظلوم بی بی کی تسبیح ضرور پڑھنا، اللہ اکبر، الحمدللہ، سبحان اللہ والی تسبیح پڑھنے کے بعد ہاتھوں کو اٹھانا، سارے اپنے لاسٹ ایئر کے گناہوں کو یاد کرو and say sorry to Allah۔ میں یہ نہیں بول رہا بندوں کو جا کے سوری بولو، I'm not telling you، اس کو بولو، اس کو بولو sorry to Allah۔ اس کے بعد ask them، جو چاہے مانگو، کسی کی رزق کا پرابلم ہے، بیماری ہے، سے اینی تھنگ، تم پیپر پہ لکھ لو اپنی دعائیں اور اللہ سے مانگتے رہو۔ تم یقین کرو مصلی سے نہیں اٹھو گے، تم مصلی سے نہیں اٹھو گے، اللہ چاہے تو وہ دعا جبھی قبول ہو جائے۔ یہ نماز پڑھ کے دعا کرو، اور یہ دعا ضرور کرو کہ اللہ ہمارے ایمان کو پروٹیکٹ کر کے رکھنا، اس محرم میں زیادہ سے زیادہ عزاداری کرو، تیرا ذکر کرو، میرے بیڈ ڈیڈز کو ریز کر دے، اور مجھے موقع دے کہ جیسے کربلا والوں نے کام کیا اسلام کے لیے، ویسا چانس مجھے بھی دے دے انشاءاللہ۔ صلوات پڑھیں محمد موسٹ ریکمنڈڈ نماز آج کی رات کی، جو پورا ریویو کر رہے تم اپنے آپ کو، پوری زندگی کا ایک نچوڑ ہے، اگر ہو جائے دوستو، ہم سے زیادہ جب خوش نصیب کوئی نہیں ہوگا۔ اگر میرے گناہ معاف ہو جائیں تو مجھ سے بڑا اچھا، مجھ سے بڑا خوش نصیب آدمی کوئی نہیں، مجھ سے زیادہ لکیسٹ پرسن آن دا ارتھ کوئی نہیں ہے اگر میرے گناہ معاف ہو جائیں۔ اللہ معاف کر، اور وہ وعدہ کر رہا ہے، وعدہ کر رہا ہے کہ میں فارگیو کرتا ہوں، میں غفور الرحیم ہوں، میں تواب الرحیم ہوں، میں سریع الرضا ہوں، میں عزیز و یا غفار ہوں۔ اللہ وعدہ کر، کتنی مرتبہ قرآن مجید میں کہا کہ میں غفور الرحیم ہوں، جسٹ کم ٹو می اینڈ سے ون ورڈ، آئی ایم سوری۔ دوستو ایک بات بولتا غور سے سنو، سوری بولنے سے تمہارا غرور بھی ٹوٹتا ہے، جو ایگو ہے نا میرا، وہ ایگو ٹوٹتا ہے، اس لیے کہ سوری بولنا آسان نہیں، سوری بولنا آسان نہیں، سب سے زیادہ ڈیفیکلٹ جو ہے اسلام میں وہ سوری ہے، اس لیے کہ سوری بولو گے تم کو اللہ معاف کر دے گا، لیکن سوری بولو اور دعا کرو کہ اللہ آج کی رات محرم شروع ہو رہا، یہ سال، یہ جملے میرے غور سے سنو، یہ سال لاسٹ ایئر سے زیادہ میں عزاداری کروں، لاسٹ ایئر سے زیادہ عزاداری کروں، اور جب کروں تو صرف مولا حسین کے لیے کروں، کسی اور کے لیے نہیں، کسی کو بتانے نہیں، کسی کو دکھانے نہیں، کسی سے دعا لینے کے لیے نہیں، کروں تو صرف میرے مولا حسین کے کرو، ایسی عزاداری کروں کہ مادر حسین تم کو دعا دے، مادر حسین تم کو۔ اور آج کی رات جب تم نماز کے بعد یہ دعا بھی ضرور کرنا کہ اللہ مجھے عمرہ اور زیارات نصیب، زیارات، ماشاءاللہ یہاں سے بھی، بامبے سے بھی کئی قافلے جا رہے زیارت، اللہ ان کی زیارات کو قبول کرے
اور ہم سب کو کربلا کی زیارت نصیب ہو کہ ہم زمین کربلا پہ کھڑے رہ کے بولیں سلام علی الحسین والا علی ابن الحسین والا اولاد الحسین والا اصحاب الحسین. صلوات پڑھ لیں محمد والا. جتنی زیارت اور آج کی رات زیارت مولا حسین ضرور پڑھنا. جنہوں نے پڑھی ہے وہ ویری گڈ، جنہوں نے نہیں پڑھی یہ سال کی آخری رات ہے اور تمہارا دن سٹارٹ ہو رہا. جب کل کا دن نئے سال کا سٹارٹ ہو تو کوشش کرو آج زیارت امام حسین پڑھو. اور کل فرسٹ ڈے آف دی ایئر ہوگا، صبح میں پہلا دن، کل کا دن سال کا پہلا دن ہے. اور اس دن میں فجر کے بعد فرسٹ فجر آف دی ایئر ہے، پہلی فجر ہے. اور نماز فجر میں آپ جانتے ہیں کہ رزق بڑھتا یہ ہوتا ہے، میں اس کی ڈیٹیل نہیں جا رہا. کل پہلا دن ہے محرم کا، تو سب سے پہلے بامبے سے تم زیارت پڑھ کے حسین کو گفٹ کر دو فجر پہ. کیوں؟ جب تم زیارت پڑھو گے، سلام کرو گے، تو تمہارا رشتہ مولا حسین سے ریلیشن شپ بلڈ ہوگی، رشتہ بنے گا. مولا حسین تم کو تمہارے سلام کا جواب دیں گے. آپ یہ سوچو، حسین اگر مجھے دیکھ کے، میں تو بامبے میں بیٹھا ہوا ہوں، میں کل جب یہ کہوں گا صبح میں سلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین، سلام واجب نہیں ہے، جواب سلام واجب ہے. جب تم کہتے ہو سلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین، تو حسین کربلا سے تم کو جواب دیتا. اور دوستو یاد رکھو، جب بھی تم کسی کو سلام کرتے ہو، جواب جو آتا ہے، جواب دینے والا تم کو دیکھ کے تمہاری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جواب دیتا. اگر کل کی صبح پہلا دن ہے، فرسٹ ڈے ہے، کل کی صبح میں اگر تم نماز کے بعد مولا حسین کی زیارت پڑھ لو، تو تمہارا دن سورج نکلنے سے پہلے اگر حسین کی نگاہ تمہارے اوپر پڑ جائے تو تمہاری ڈیسٹینی بدل جائے. کیا بول رہا ہوں؟ ڈیسٹینی بدل جائے، تقدیر بدل جائے تمہاری. اگر تم کل صبح مولا حسین مجھے دیکھ لے، میرے اعمال ایسے نہیں ہیں، میرے اعمال ایسے نہیں ہیں کہ مولا حسین مجھے دیکھیں، سب سے بڑا گناہگار ہوں، لیکن اگر سلام کروں گا تو سلام کا جواب جب آئے گا، حسین میرے چہرے کو دیکھ کے جواب دیں گے. اور جواب دینے والا ہمیشہ مسکرا کے دیتا ہے. اور یاد رکھو، حسین کی نگاہ رحمت کی نگاہ ہے، اس اپنے دور کا محمد ہے، رحمت کی نگاہ. اگر فرسٹ ڈے صبح تمہارے اوپر رحمت حسین آ جائے تو پھر تمہارا بیڑا پار ہو جائے. صلوات پڑھ لے محمد والے. جتنا میں نے بولا ہے، میرا وقت ہو گیا، میرا ٹائم ہو گیا. کل سے 9:15 شارپ میں ممبر پہ آؤں گا انشاءاللہ. آج تو چاند رات کی مجلس تھی، اس لیے 10 منٹ لیٹ ہوا. 9 بجے مجلس شروع ہوگی، 9:15 انشاءاللہ کل سے انشاءاللہ ممبر پہ، رضوی کے ممبر پہ، جو ریگولر ٹائم ہے ہر سال کا 9:15 بجے. پلیز یہ 10 دن اپنے ساری چیزوں کو چھوڑو، اپنی وہ چیزوں کو چھوڑ دو جو تمہارے انگیجمنٹس ہیں پورے. یہ 10 ڈیز مارننگ ڈیز ہے، کمپلیٹ مارننگ ڈیز ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ جو چاہے کرو، نہیں. ایسا غم بناؤ جیسے میرا باپ مر جائے، میری ماں مر جائے تو میں غم میں کیسے رہتا ہوں، ماں باپ سے زیادہ حسین ہے. سب کو بول رہا، لڑکیوں کو لڑکوں کو، بڑے تو کرتے ہیں کہ ایسا مارننگ ڈیز ہے یہ، اس سے بڑے کوئی مارننگ ڈیز نہیں. اتنا غم کرو کہ حسین بولے کہ صحیح معنی میں بانڈرا کا عزادار یہ میرا ہے. حسین اگر میرا بول دے کہ تمہاری زندگی بدل جائے گی. بس مولا آباد رکھے، سلامت رکھے. اللہ جو کچھ ہم نے لاسٹ ایئر گناہ کیے ہیں اس کو معاف کر دے، اور آئندہ سال کمنگ ایئر کل سے اللہ ہماری بخشش کر دے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اور زندگی میں وہ کام کریں جس سے حسین راضی ہو جائے. دوستو اگر حسین راضی ہو جائے، ہیئر اینڈ ہیئر آفٹر تم کو ہر چیز مل سکتی.
حسین اس غریب کا نام ہے، اس مظلوم کا نام، ایسا مظلوم کہ ایک دوپہر میں پورا گھر اجڑ گیا، ایسا اجڑا کہ اب قیامت تک فاطمہ کا گھر کبھی آباد نہیں ہوگا۔ یہ مت سمجھو کہ تم اکیلے رو رہے، حسین کی ماں بھی تمہارے ساتھ رو رہی، مادر حسین بھی تمہارے ساتھ ساتھ ہے۔ جب چاند نظر آیا دوستو، محرم کا چاند جب کربلا میں والوں کو نظر آیا، شہزادی زینب راستے میں تھی، حسین ابھی کربلا نہیں پہنچے، راستے میں چاند کو دیکھا تو بی بی زینب نے علی اکبر کو بلایا، بلا کے کہا میرے لال اللہ تم کو سلامت رکھے۔ ہر بی بی نے اپنے اپنے وارث کو آواز دی، پتہ نہیں ماؤں کے دل میں کیا تھا، حسین تو سمجھ رہے تھے کہ اب یہ چاند کا کیا حال ہوگا۔ چاند تو نکل گیا لیکن فاطمہ کا چاند ڈوب گیا محرم میں۔ منزلوں کو طے کر کے حسین آئے اور آہستہ آہستہ سب ختم ہو گئے، ایسے ختم ہوئے کہ ایک دوپہر تھی، صبح سے شام تک فاطمہ کا گھر آہستہ آہستہ ختم ہوتا گیا۔ عزیزو، صبح کے وقت میرا مولا حسین دیکھ رہے تھے کہ سارے اصحاب موجود ہیں، سارے بچے موجود ہیں، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے ایک ایک شہید ختم ہوا، یہاں تک کہ انصار کے بعد اصحاب کی باری آئی۔ حسین قاسم کا پامال لاشا اٹھایا، میں نے کہہ دیا آپ نے سن لیا، حسن کے یتیم کا لاشا، آہستہ نہیں رونا، آہستہ نہیں رونا۔ بی بی فاطمہ نے کچھ نہیں مانگا، یہی کہا تھا میرے بچے پہ روئے گا کون بابا؟ تو اس وقت اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ بیٹی اللہ ایک قوم پیدا کرے گا جو تمہارے حسین کا ماتم کریں گے۔ اس وقت فاطمہ نے ہاتھوں کو اٹھا کے دعا دی تھی کہ پروردگار میرے حسین پہ رونے والوں کو سلامت رکھنا۔ اگر آج ہم زندہ ہیں، صحت ہے، عزت ہے تو صرف بیوی کی دعا کی وجہ سے ہے، اگر ہم بچے ہوئے ہیں تو صرف بیوی کی دعا کی وجہ سے بچے ہوئے ہیں۔ دوستو، وہ لمحہ آیا کہ حسن کا یتیم شہید ہوا، حسین اس کا لاشا بھی لائے، اس کے بعد اون و محمد شہید ہوئے، ان کا لاشا بھی لایا، علی اکبر کے سینے سے برچھی کا پھل بھی نکالا، عباس کے کٹے ہوئے شانوں کو بھی اٹھایا، علی اصغر کا مزار بھی بنایا۔ جب کوئی باقی نہیں تھا، آخر میں حسین چوتھے امام کے پاس گئے تو امام نے کہا میں نے بابا کو پہچانا نہیں، اس لیے کہ میرا بابا اتنا زخموں سے چور ہو گیا تھا۔ بیٹے سے ملاقات کی، آہستہ مت رو، آہستہ مت رو، میں مجلس ختم کر رہا۔ بیٹے سے ملاقات کر کے بہن کے قریب گئے، بھائی اور بہن کی گفتگو، بس ایک منزل کو یاد دلا کے مجلس کو تمام کرتا۔ جب حسین رخصت کے لیے آئے اور خیمے سے باہر آئے تو اتنا غریب ہو گیا تھا حسین کہ کوئی زلجنا لانے والا نہیں تھا۔ بی بی زینب آگے بڑھی اور کہا ماں جائے آج بہن تم کو سوار کرے گی۔ حسین باہر آئے، زلجنا پہ سوار ہوئے، بس مجلس ختم ہو گئی، 1 منٹ میں مجلس ختم کر رہا۔ اب حسین چلنا چاہتے ہیں، زلجنا آگے نہیں بڑھتا۔ امام نے زلجنا کے سر پہ سے ہاتھ پھیرا اور پھیر کے کہا زلجنا میں جانتا ہوں تو بھی بھوکا اور پیاسا ہے، تو بھی تھکا ہوا ہے، مجھے مقتل تک پہنچا دے، بس یہ کہنا تھا۔ جانور ہے، گھوڑا ہے، روتا ہوا، آنکھوں میں آنسو، اپنے پیروں کی طرف اشارہ کیا کہ آقا میں آگے کیسے بڑھوں، نیچے تو دیکھو۔ اب جو حسین نے دیکھا، سینے پہ سونے والی سکینہ باپ کے گھوڑے سے لپٹ کے کہہ رہی تھی کہ زلجنا میرے بابا کو مقتل میں لے کے نہ جا۔ حسین گھوڑے سے اترے، بچی کو سینے پہ سلایا اور کہا بیٹی خدا حافظ۔ حسین میدان میں چلے گئے۔ پروردگار میرے مولا حسین کے مصائب کا واسطہ، اللہ ان آوازوں پہ اپنی رحمت کو نازل فرما۔
سب مل کے آمین بولو۔ پروردگار ہماری یہ مجلس میری مظلوم بی بی زہرا کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ پروردگار دنیا بھر میں جہاں جہاں امام کے چاہنے والے ہیں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ پوری دنیا میں جہاں جہاں عزاداری ہو رہی ہے اللہ جو عزاداری کر رہے اور جو عزاداری کروا رہے ان کو سلامت رکھنا انشاءاللہ۔ پروردگار دشمنان کے شر سے مولا حسین کے چاہنے والوں کی حفاظت فرما۔ جنت البقیع جنت المولا جناب حمزہ اور اہل بیت کی خبروں پہ سایہ کر دے۔ لاسٹ ایئر کے اور اب تک کے ہمارے سارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے۔ پروردگار تو راضی ہو جا ہم سے، ہم سب کو عمرہ و زیارت نصیب ہو۔ فرزند مظلوم بی بی زہرا میرے امام کو سلامت رکھنا۔ مولا کی سلامتی کے صدقے میں سارے بیماروں کو صحت کاملہ عطا فرما۔ ہر بیماری سے ہم کو محفوظ رکھ۔ امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما۔ ایک سورہ فاتحہ ڈاکٹر اختر حسن رضوی صاحب کے والدین کے لیے، ان کے بچوں کے لیے، ان کے بھائیوں کے لیے اور جمیع مومنین مومنات لاسٹ ایئر جتنے مولا حسین کے چاہنے والے تھے اور دنیا سے گزر گئے ان سب کے لیے سورہ فاتحہ۔